बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग आप हमारी टीम आपके साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ देख रहे होंगे कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले यही सोच रहे थे और यही गुफ्तगू कर रहे थे कि हमेशा ज़िंदगी में अच्छा सोचें ताकि आपके साथ अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ख़वातीन हज़रात, जब हम बात करते हैं इंसान दोस्ती की और इंसानियत के रिश्ते के शऊर को बेदार करने की, तो आज बाबा बुल्ले शाह बरे सग़ीर के एक ऐसे सूफ़ी शायर जिन्होंने अपने कलाम के ज़रिए लोगों को और अपनी शख्सियत के ज़रिए और अपनी आदात के ज़रिए लोगों को कायल करके अपनी तरफ माइल करने का हुनर हमने उनसे सीखा और जाना। आज उनकी उर्स की तकारीब का 3 रोज़ा उर्स की तकारीब का आगाज़ हो चुका है। बाबा बुल्ले शाह के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से, और जब बाबा बुल्ले शाह की शायरी की हम बात करते हैं तो इंसान दोस्ती के पैगाम का शऊर बेदार करना और किस तरीके से इंसानियत के रिश्ते को समझते हुए दूसरे लोगों और प्यार मोहब्बत और अमन का पैगाम उनके कलाम उनकी शायरी के ज़रिए हमें समझने और जानने को मिलता है। और बाबा बुल्ले शाह के कलाम को जितने भी वो तमाम के तमाम अफराद जिनको अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, वो सूफियाना कलाम जब पेश करते हैं तो आपकी रूह मुनव्वर हो जाती है, आप ऐसे सहर में गिरफ़्तार हो जाते हैं, क्योंकि क्या खूबसूरत शायरी और क्या खूबसूरत कलाम हैं बाबा बुल्ले शाह के। आज प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी, उनकी शायरी और उनकी जो खिदमात रही हैं इंसानियत और इंसान दोस्ती के पैगाम को फ़रोग़ देने के लिए, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि आज प्रोग्राम में हमारे सेगमेंट्स का एहतमाम किया जाता है। तो वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर जिनसे अभी हम यही बात कर रहे थे कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सादिया अरशद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक लवली माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू एज़ यू आर ऑलवेज। और आप हमेशा हमारी प्यारी दोस्त, और ये सारा जो माहौल है ना जिसमें इतनी पॉजिटिविटी और आज इतनी खूबसूरत शख्सियत बाबा बुल्ले शाह के बारे में बात हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ सो प्लेजेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 042992000628 हमारा नंबर है। ये हमारा ज़ाती नंबर नहीं है, ये PTV का नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। सादिया से प्लीज़ गुजारिश, इल्तिजा, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, मैं कहती रहूँगी TV की वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, म्यूट कर दें। आपने अगर प्रोग्राम में अपनी आवाज़ सुननी है तो रात को जब प्रोग्राम रिपीट होता है या सोशल मीडिया पे अपलोड होता है तो आप तब अपनी आवाज़ सुनें। और फ़ी कॉलर हम एक सवाल को ही एंटरटेन करेंगे ताकि ज़्यादा कॉलर्स हम शामिल कर सके प्रोग्राम में। ओके जी, हमारे सामने मौजूद है, ये मेरे बड़े दिल के करीब हैं। अल्लाह ताला ने शबाना अब्बास को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। सबसे उम्दा बात कि ये खूबसूरत होने के साथ खूबसूरत भी हैं और बहुत प्यारी अंदाज से, प्यारे अंदाज से जो है सूफियाना कलाम पेश करती हैं। तो आज बाबा बुल्ले शाह को ट्रिब्यूट अपने ख़ास अंदाज से पेश करेंगी शबाना अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, जीती रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। बस आपको माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपका प्यार लेकिन आपसे कम प्यारी। बहुत शुक्रिया। ओके जी, राइट जानिब जो हैं सामने शेफ़ माजिबीन मौजूद है, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं जा रही हूँ इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं माजिबीन, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बताइए क्या बनने वाला है आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी, और ये तवे पे हम बनाएंगे। उसके अलावा जो है स्टीम किया हुआ कीमा बनाएंगे। वेरी गुड। और इसके अलावा पीच है अभी सीजन में, तो मैंने कहा पीच के साथ हम मिंट और लेमनेड उसके साथ बनाएंगे, यानी आड़ू और पुदीना और लीमू। जी हाँ, अभी उर्दू सारा काम मैं नहीं करना है माजिबी। हाँ मेरा आपने इम्तिहान लेती, वैसे उर्दू में मेरा O लेवल्स में A आया हुआ है, तो आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आप बनाना शुरू करें। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, 04299200। अच्छा जी, कौन? 628। ओके, हबीब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। भाई बताइए किसके बारे में पूछना है? भाई मैडम मैंने ये पूछना है कि मेरी एक तो सेहत मतलब थोड़ी ख़राब रहती है, दूसरा बाहर गया था तो पैसे वो फंसे हुए हैं, बंदा को दे नहीं रहा, तो उधर काम भी नहीं लगा था। आपके पैसे कहीं पे फंसे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? मतलब है कि बाहर एक बंदे के थ्रू बाहर गया था ना, तो वो बाहर भी काम नहीं चला, मतलब 2 नंबर काम था, तो
واپس کبھی وہ بندہ پیسے بھی نہیں دے رہا ہے اور مطلب آج کل کر رہے دے نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے حبیب بھائی ایک سیکنڈ میں معذرت کی طبیعت بھی خیر اتنا خراب رہتی ہے تھوڑی. اوکے حبیب بھائی آپ پہلے تو سب سے پہلے اپنی ڈیٹ آف برتھ اور ایئر بتائیے پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. جی بتائیے. 6 مہینے کی 25 تاریخ 2092. 1992. یہ بڑا امتحان ہے. چھٹا مہینہ کون سا بنا؟ جون جولائی جون بنا. اچھا جی. چھٹے مہینے کی 25 ڈیٹ اور سن کیا ہے؟ سن کون سا ہے؟ 1992. 92. اچھا جی اب آپ مجھے جو سمجھ آئیے سادہ زبان میں 2 جملوں میں کہ پیسے آپ نے بھیجے تھے کسی کے تھرو وہ پیسے پھنسے ہوئے اور آپ اپنے صحت کے معاملات بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں رائٹ؟ جی صحت کے ہم پوچھنے جا رہے ہیں. اور نہیں پیسے اس طرح پھنسے ہوئے ہیں میم کہ میں باہر گیا تھا لیکن کام نہیں وہاں ملا تو واپس آ گیا تھا. ابھی وہ بندہ پیسے نہیں دے رہا ہے. کام بھی ادھر نہیں لگوایا اور واپس آ کے پیسے بھی ابھی نہیں دے رہا ہے. کام کے معاملے میں پوچھیں. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ بہت شکریہ. جی کام کا معاملہ جو مجھے سمجھ آئی ہے اور تھوڑا سا ویسے بتا دیجیے ان کے بارے میں. اچھا میں جو سمجھی ہوں ان کو کیونکہ دیکھو جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے جو ان کا مون چونکہ پائسس کا ہے تو مجھے جو ان کے بارے میں سمجھ میں آتی ہے ویسے تو یہ بہت ایگریسو نیچر کے ہیں. ٹھیک ہے جس چیز میں بھی جس معاملے میں بھی ہاتھ ڈالیں گے ان کو خیر و برکت ڈل جانی ہے اور اندھا اعتبار کر لیتے ہیں جو مجھے ان کی نیچر فطرت سمجھ میں آتی ہے. لاسٹ ایئر سے کچھ ان کے مسائل پڑے ہوئے ہوں گے. سلولی گریجولی ان کی چیزیں ہوں گی. تھوڑا سا ان کو ویٹ کرنا پڑے گا اور کہیں جا کے اگلے سال کے مارچ اپریل کے بعد جا کے ان کی چیزوں میں آسانی آ جائے گی. اوورال جو میں ان کو بتا سکتی ہوں کیونکہ معذرت چاہتی ہوں مجھے ان کے سوال کا کچھ مجھے سمجھ وہ اصل میں بتاتی ہوں وہ ایکسائٹڈ بھی تھے اور ہیں کہ کال مل گئی تو وہ نان سٹاپ بولی جا رہے تھے تو اس وجہ سے وہ مجھے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لیکن جو ہمیں پینل سے بتایا گیا وہ یہی ہے کہ جاب کا اور اسی طرح یہ مجھے ان کے کوئی پیسوں کا معاملہ پیسوں کا بھی جو سمجھ میں آئی تھی تو وہ مجھے ابھی کچھ پیسے جو بھی اگر ان کے پیسے اگر کہ سٹک ہیں پھنسے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں مجھے بھی وہ معاملہ جلدی سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اوکے ٹھیک ہے جی. غافیہ حسن ہیں کوٹ سلطان سے. السلام علیکم. اٹس اے ویری ڈفرنٹ نیم. غوثیہ حسن. غوثیہ آئی معذرت. کیسی ہیں غوثیہ؟ ٹھیک آپ سنائیں. اللہ کا شکر. بتائیے آپ کے شہر کا ہمارے شہر کا موسم کیسا ہے؟ یہاں پہ تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے. اچھا چلو ادھر تھوڑے بادل آئے میں بھیج رہی ہوں 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اچھا بتاؤ کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ اپنے بارے میں پوچھنا ہے. سو بسم اللہ. ڈیٹ آف برتھ اور ایئر بتائیں. میری ہے 3/5/2006. ویری گڈ. مجھے نا ویری گڈ اس لیے کہا کہ اتنی اچھی آواز سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. اچھا جی کیا سوال پوچھنا ہے؟ جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ میرا رزلٹ بھی آنے والا ہے 2nd ایئر کا اور میں نرسنگ میں اپلائی کرنا ہے کیا ہو جائے گا میرا؟ اوکے آپ کے کیا سبجیکٹس ہیں؟ میڈیکل SSC. میڈیکل ہے؟ جی پری میڈ ڈاکٹر FSC؟ نہیں نرسنگ میں جانا ہے. اچھا اوکے نرسنگ میں جانا ہے. کیا ہے ان کا؟ سوری یہ کہہ رہی ہیں رزلٹ آنے والا ہے آگے پھر یونیورسٹی میں بھی ہے. نرسنگ سے زیادہ تو خوبصورت جی نرسنگ میں جی جانا ہے. ہو اوکے جائے گا میرا. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ. جواب سنیے گا لائیو. اپنا رزلٹ ان کا آنے والا یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے آگے ملے گا. بالکل مل جائے گا آپ کو. سچ اے بیوٹیفل برتھ چارٹ. مون مارس سے آپ کا تو اکٹھا یہ بڑا اچھا ہوتا ہے فار جو میڈیکل میں جانا چاہ رہے ہوں یا اس طرح کے معاملات میں. بڑا اچھا بڑا بہترین. اور آپ کو سب سے اچھی بات ہے کہ اپنی ایجوکیشن میں اپنی پڑھائی میں ہوتا ہے نا کہ کوئی سٹاپ لگتا ہے. ایزی جرنی آپ کا. بڑا ایزی بڑا اسموتھ ایزی جرنی ہے. سو الحمدللہ آپ کے معاملات اپنی ایجوکیشن وائز بڑے اچھے ہوں گے بڑے بہترین ہوں گے. بالکل. بلکہ مجھے پلیز بتائیے گا او لیولز کا تو رزلٹ آ گیا میٹرک کا بھی آ چکا ہے. میٹرک او لیول بچوں کے رزلٹس آ گئے کہ آ گئے ہیں؟ بھائی آپ کو سب کو بہت بہت مبارک ہو. FSC کا بھی ہے. ہائے اللہ یہ ایسی سٹیج ہے. شکر ہے اللہ ہماری تو سٹیج یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سرخر ہو گئے بچے بھی سرخر ہو گئے. شکر ہے بھائی. تو رنگ اڑے ہوتے ہیں. چھٹا مہینہ جب انہوں نے بولا مجھے تو میں گن رہی تھی کون سا مہینہ یہ حال ہے بھائی ادھر. لیکن جن کے اچھے رزلٹس آئے ہیں آپ سب کو بچوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. بلکہ میری بچوں کو بھی ہو اور ان کے پیرنٹس کو بھی ہو. آدھے سے زیادہ امتحان تو پیرنٹس کا ہوتا ہے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. اچھا جی غزالہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ آپ کی دعائیں. اللہ کا کروڑوں بار شکر. بتائیے کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ ہاں جی میں نے یہ پوچھنا تھا. میری نا 25 ایج ہے تو 2000 میں پیدائش ہوئی ہوں تو میرے نا ذاتی معاملات بہت خراب ہے. شادی شدہ ہوں.
نہیں ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ آپ نے تاریخ پیدائش بتائیے. تاریخ پیدائش آپ بات کیجیے. تاریخ پیدائش آپ کی کیا مہینہ کیا ہے ڈیٹ کیا ہے؟ 2000 کی پیدائش ہے میری. 2000 پیدائش ہے اور تاریخ کیا ہے؟ ڈیٹ برتھ جو ہے نا وہ نہیں پتا. ڈیٹ نہیں پتا لیکن 25 سال کی ہیں. اچھا آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں, گھر میں معاملات بہت زیادہ خراب ہے میری طرف سے نا, تو یہ سارا جاننا چاہتی ہوں اپنا. گھر میں معاملات خراب ہیں, آپ پوچھ لیں کون سے معاملات. آپ کے کیا معاملات خراب ہے؟ مطلب پریشانی بہت زیادہ آ جاتی ہے. آپ کی شادی ہوئی بھی ہے؟ ہاں جی شادی ہے, میرے 4 بچے بھی ہیں. یعنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں, رائٹ؟ ہاں جی 4 بچے بھی ہیں. اوکے, یہ آواز ہمیں نہیں نہ آ رہی, پینل پہ آ رہی ہے. اچھا چلیے میں آپ کو اس چیز کا جواب دیتی ہوں. ایک اوور آل سب کے لیے ہی ہے جواب. ٹھیک ہے, میں جن لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ہوتی, میں ان لوگوں کے لیے آسانی کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, میں معذرت میں آپ کو بتا دوں, ٹی وی پہ جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ سعدیہ ہمیں ادھر اسٹوڈیو میں مفل کر کے کم آواز آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ سم ٹائمز وہ ایکو بھی ہو رہی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں جن لوگوں کو ان کی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ہوتی ہے اور یا ان کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ نہیں پتہ ہوتا, بڑے نہیں بتا پاتے ہیں اور اس طرح سے, تو بھی ان کے لیے ایک وقتی ذائچہ ہوتا ہے جس سے مدد لی جاتی ہے یا ایک ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. تو صرف اتنا کہوں گی کہ آپ لوگ اپنا پھر مکمل نام بتایا کریں, ٹھیک ہے؟ اور یا میں پھر ٹیرو کارڈ سے مدد لیتی ہوں, چونکہ یہاں پہ تو میں ٹیرو کارڈ نہیں لے کر آتی, جس کی وجہ سے میں آپ کو لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی ہوں. جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کی پریشانی ہو تو دیکھیے ہم لوگ ناشکری میں بہت رہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو شکر گزاری کے لیے کیا کریں, جب آپ لوگ اپنے گھر میں کھاتے ہیں پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اپنے گھر میں جب آپ لوگ کھانا کھائیں ہم لوگ بسم اللہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور یہ میں اپنے گھر میں بھی کرتی ہوں, اپنے بچوں کو یہ بتاتی ہوں. اور یہ اونچی آواز میں, آپ جب اونچی آواز میں پڑھیں گے آپ کے بچے بھی سنیں گے, آپ خود بھی عمل میں کریں گے. تو پانی پئیں, کھانا کھائیں, ایون ایک نوالا بھی جب آپ کھائیں گے, جب آپ اس کو اپنی ڈیلی پریکٹس میں لے کر آنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا, اس میں شکر گزاری آتی ہے. ہم لوگوں کے اندر شکر گزاری نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گریٹیچیوڈ نہیں ہے. ہم لوگ ہر چیز پہ کمپلیننگ بہت زیادہ ہیں, اور ہم لوگ تھینک یو, جس کو ہم ایک دوسرے کو بھی کئی دفعہ ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرتے ہیں نا تو ہم تھینک یو نہیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا, ہمارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہونا تھا. بھائی شکریہ نہیں ادا کرتے. کوئی آپ کو چائے کا کپ بھی پکڑاتا ہے, آپ کے لیے چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو ہم تھینک یو کہتے ہیں نا, تو ہم اللہ کو کیوں نہیں تھینک یو کہہ سکتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جس پہ ہم اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. جبکہ شکر گزاری سب سے پہلا وہ عمل ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. سو لہٰذا پلیز جو بھی جس کو نہیں پتا ہے, یہ میں ایک چھوٹا سا آج ٹپ بتا رہی ہوں, باقی کوشش کروں گی کہ جو لوگ رابطہ یہاں پہ نہیں کر پاتے ہیں وہ پرسنلی رابطہ. ٹھیک ہے, تو اب ان کا کیا پھر کرنا ہے؟ صرف آپ کو میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہاں سے آغاز کر کے دیکھیے, اور یقین جانیے کہ 1 مہینے کے بعد آپ ہی مجھے فون کر کے بتائیں گے کہ میرے معاملات میں بہتری آئی ہے. میں صرف آپ کو اتنا کہہ سکتی ہوں, جس کو اس کی ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہوگی میں یہاں پہ اس کی مدد تھوڑی سی ذرا کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. شبانہ آپ کا کیا ہے اسٹار بن رہا؟ میرا سیجیٹیریس بتایا تھا. سیجیٹیریس, اچھا اس پہ بھی بات کرتے ہیں شبانہ کی, وہ بھی obviously گفتگو میں شامل کرنا ہے, لیکن کالر پہلے کر لیں. جس جی اسلام آباد سے کون ہے؟ عائشہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں سندر صاحب؟ اللہ کا شکر کروڑوں بار. آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں, اور سعدیہ جی کو بھی سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم میری السلام. ڈیٹ آف برتھ ہے 3 جون 1990. جی جی. اور مشہور کی ہے 11 دسمبر 1990. اوکے. تو میں نے پوچھنا ہے کہ ہماری شادی کب تک ہوگی, اور جو ہے نا میری ایج اب 35 ہو گئی ہے, تو سب لوگوں نے مجھے عورت کہنا شروع کر دیا ہے. کیا کہنا شروع کر دیا ہے؟ عورت. تو کیا تو کوئی کہتا ہے آپ کا رنگ سامنے ہے, کوئی کہتا ہے آپ جو ہے وہ آپ پڑھی لکھی نہیں ہے, حالانکہ میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور میں نے 2 ایئر ٹیچنگ بھی کی تھی. اور کوئی کہتا ہے آپ کی ایج زیادہ ہے, کوئی کہتا ہے آپ سامنے ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے. آپ آگے سے بولتی نہیں ہیں, کچھ بولا کریں. بہت زیادہ جواب دیتی ہوں, اور اس بات پہ سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا ہے. مجھ سے جو ہے نا وہ کم بات کرتے ہیں. ایک اور جواب آپ کو میں دیتی ہوں آن ایئر, یہ میں تمام بچیوں کے لیے. آپ کو کبھی کوئی ایسی بات لگے نا کہ اگلا شخص جو کر رہا ہے اور آپ کو بری لگ رہی ہے, سائلنس از آلسو دا بیسٹ آنسر.
آپ خاموش رہ کے ہلکا سا مسکرائیں اور مسکرا کے ادھر سے چلے جائیں, اس سے بس میں نے سوری آپ کی بات کاٹی, ایک دفعہ میں نے پہلے کال کی تھی, بلکہ 2 دفعہ 10 مئی کو کی تھی, جب میں نے کہا تھا میرا بازو فریکچر ہوا ہے, نہ پوچھے کیسے ہوا ہے نا, تو آپ نے کہا تھا مطلب عائشہ آپ کا کانفیڈینس بہت لیول اچھا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں کانفیڈینس لیول ایسا ہے, تو جب اچھا تھا تو تب کتنا اچھا تھا, تب کتنا لیول ہائی ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کانفیڈینس کی کمی آ گئی, کیونکہ سب کیا گھر میں فیملی میں کزنز فرینڈ سب کہتے ہیں, اور میں نے اب سب کو وہ کہتے ہیں نا آپ اپنا واٹس ایپ لسٹ جو ہے نا وہ کٹ کر دیتے ہیں, سب کو میں نے بلاک میں کر دیا. ٹھیک ہے بھائی, میں سائٹ پہ ہی ٹھیک ہوں. مجھے میں سوری بات کاٹ رہی ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں جب میں نے آپ کو تب یہ بات کہی تھی تو آپ کو یقین آیا تھا میری آبزرویشن پہ, حالانکہ میں آپ کو جانتی تو نہیں ہوں, رائٹ؟ نہیں آیا تھا, میں آپ کو بتاؤں وہ میں پنجابی ہوں نا آرائن, تو میرا تو 2 کلو خون بڑھ گیا تھا. بٹ کبھی کبھار سائلنس از دا بیسٹ آنسر, اور خاموش رہ کے ہلکا سا مسکرا کے نکل جائیں ادھر سے, اس سے بہترین جواب ہو نہیں سکتا کوئی. بالکل, کیونکہ دیکھو بیٹا میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کا کام ہے کہنا, کچھ تو لوگ کہیں گے, ٹھیک ہے, تو لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ آپ چپ کر جو تب بھی آپ کو بات کریں گے, آپ کچھ بولو گی تب بھی وہ آپ کو بات کریں گے. تو اپنے انر پیس کو ہرٹ مت کرو, اپنے انر پیس کو اپنے تک رہنے دو. لوگوں تو وہ مجھے بھی کچھ کہیں گے, وہ آپ کو بھی کچھ کہیں گے, وہ ان کو بھی کہیں گے, وہ ان کو بھی کہیں گے. ساتھی میں آپ کی بات کاٹوں, میں نے نا نومبر میں کال کی تھی, تب آپ نے کہا تھا عائشہ آپ نا بہت بڑے منگلک ہے, تو یہ مجھے یہ ذرا ایکسپلین کر دیں یہ منگلک کیا ہوتا ہے. کہ مطلب کہ میں نے جو جتنا سنا تھا نا کہ بھی کیا شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں ان کی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میں آپ کو سمجھاتی ہوں بیٹا. اچھا سوچیں, یہ اچھا وقت چل رہا ہے, اچھا سوچیں. تھینک یو سو مچ, جیتی رہے, خوش رہیں, اینڈ اسٹے پازیٹیو. پازیٹیو سوچیں, نیگیٹو نہ سوچیں. اگر کچھ اچھا نہیں آ رہا تو اپنا دھیان ادھر ادھر کر دیں. تھینک یو. جی میں بتا رہی, جی دیکھو منگلک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر کسی کی شادی ٹوٹتی ہے. اگر ایک منگلک کی دوسرے منگلک کے ساتھ شادی ہوتی ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. منگل مینس پلانٹ مارس, جس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں, ہندی میں منگل کہتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل دیکھو گے میں تو بڑی تفصیلاً اس میں بتاتی رہتی ہوں. اینی ہاؤ ابھی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو آپ دونوں ہی اسی کیٹیگری میں آتے ہو. اور منگلک کی ہوتی ہے بات کہ لیٹ ہی شادی ہوتی ہے, لڑکیوں کی 28-30 کے بعد ہی شادی ہوتی ہے. آپ اس کیٹیگری میں تو جا ہی رہے ہو, تو الحمدللہ ہو جائے گی بھائی, تسلی رکھو. ٹھیک ہے, آپ دونوں ہی اس کیٹیگری میں ہو. میں اسی لیے کہتی ہوں کمپیٹیبلٹی چیک کرو, آپ نے بہت اچھا ہے, دونوں نے ہی اپنی ڈیٹ آف برتھ کے لیے حوالے سے بتا دیا ہے. سو یس ہو جائے گی, تھوڑا سا ویٹ کیجیے. اور آپ لوگوں کی اسی سال میں ہے یہ کہ آپ لوگ اینڈ آف دس ایئر یا بگننگ آف دا نیکسٹ ایئر میں کچھ اسی فیز میں جا رہے ہو. لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کم کیا کرو, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کم کیا کرو. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ آپ دونوں کے درمیان اختلافات رہتے ہیں. بالکل ٹھیک, تو اختلافات اپنے ذرا کم رکھو. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. اور شکر ہے عورت ہی کہا, آنٹی نہیں کہا. بھائی آنٹی کے اوپر جو ہے نا, آئی ریممبر میں جب اے لیولز میں تھی نا تو ہم اکیڈمی جایا کرتے تھے. انہیں لائٹر نوٹ میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں, اب اے لیولز کے تو جو بچے ہوتے ہیں, ایف ایس سی ایف اے کے جو بچیاں ہوتی ہیں, تو او لیولز کی کچھ لڑکے لڑکیاں تھے. اب انہوں نے شرارت کرنی تھی, تنگ کرنا تھا, کیونکہ میں بالکل پڑھائی پہ فوکس کرتی تھی اے لیولز میں اور سارا کچھ. اینی ویز انہوں نے کہا وہ دیکھو آنٹی جا رہی ہے. تو مجھے تب بھی اتنی عقل تھی کہ میں نے پیچھے موڑ کے دیکھا اور میں خاموش رہی اور میں اسمائل کر کے چلی گئی. مجھے تب بھی اتنی عقل تھی, اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے, کہ ضروری نہیں کہ آپ نے جواب ہر کسی کو دینا ہوتا ہے. ریئیکشن نہیں دینا, ہر ایکشن کا ریئیکشن دیا تو اس کا مطلب وہ شخص اتنا امپورٹنٹ ہے, تو ہر کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سعدیہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میری کوشش یہ ہوتی ہے خواتین حضرات, جو میری اپنی ذاتی زندگی اور جو لوگوں میں آبزرو میں کرتی ہوں, وہ تمام چیزیں آپ تک شیئر کروں. ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کا ورنہ مقصد جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. اچھا جی, شبانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبانہ, جو کلام آپ بابا بلے شاہ کا پیش کرنے والی ہیں اپنی آواز میں, بسم اللہ. جان پاوے نہ تو جان پاوے نہ تو جان ویڑے آوڑ میرے میں تیرے قربان میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے جان پاوے نہ تو جان تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی
सारा जहां मेरे आवर मेरे मैं तेरे कुर्बान ऐसे इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसदा सानू घायल ने करके फिर खबर ना लिया सानू घायल ने करके फिर खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 बुल्ले शानू सतो शायनायत दे बुए जिने मैनू पवाए चोले साबित सुए जिने मैनू पवाए चोले साबित सुए जामे मारी सी अड्डी मैनू मिल गया पिया जामे मारी सी अड्डी मैनू मिल गया पिया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 जी ख़वातीनो ज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त। और किचन सेगमेंट में भी मामलात माजिबिन कहाँ तक पहुँचे? ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ ड्रिंक रह गई है, हमारी दोनों डिशेस रेडी हो चुकी हैं। वेरी गुड, इतनी सुघड़ है आपके, आपने ठक 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 चीज़ों को जो है वो प्रिपेयर कर लिए। भी रेसिपी की तरफ भी बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के आगाज़ से शबाना अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर एंड शी इज़ लुकिंग लवली इन रेड, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपकी पहले तारीफ करनी थी, आपने पहले कर बस मैंने इसे ही लिए कर दी। अक्सर लोग होते हैं ना, वो होता ही है, उनको ईद के दिन फ़ोन करो, फ़ोन आपने किया, वो कहते हैं हाँ जी ईद मुबारक जी। ईद हाँ पहले, ताकि रिवर्स है ना कि फिर पहले कर दो ताकि नहीं। बट यू माशाल्लाह से डॉक्टर साहिबा, अच्छा एक ऐसा एक, और ये जुमला मैं इसको बदलती हूँ, एक ऐसा नहीं, ऐसा मौजू हमारे कोशिश ख़वातीन ज़ात ये होती है वो तमाम मौजूआत जो हर शख्स या हर कोई देखने वाला अपने साथ रिलेट कर सके, क्योंकि सेहत के मामले को ये बात इस पे हम सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हैं कि लाइटली नहीं लेना। सेहत है तो ज़िंदगी की नेमतों को, अल्लाह ताला की नेमतों को आप और आसाइशों को आप इंजॉय कर सकते हैं अपनों के साथ। डॉक्टर साहिबा, मानसून का सीज़न है और अपने पीक पे ये है और मैंने ये देखा है कि इस सीज़न के अंदर, और हम ये सब विटनेस करें, पेट भी ख़राब हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है, ज़रा थोड़ा सा इस पे रोशनी डालते हुए। अच्छा, ऑल्दो कि मानसून एक ऐसा पीरियड होता है जिस पे थोड़ी सी जो हिद्दत होती है सन की वो ख़त्म हो जाती है, जो स्कॉचिंग हीट होती है वो ख़त्म होती है, लेकिन उसके साथ ह्यूमिडिटी आ जाती है। और ये ह्यूमिडिटी जो है ये बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, जिसमें बालों का गिरना बहुत सारे, आपको याद है हमने अभी लेटली प्रोग्राम किया हेयर फॉल के ऊपर, और वो इसलिए कहा था कि लोग कहते हैं कि हमारी लिटरली लटे की लटें उतरती हैं, और उसका फीडबैक बहुत आया पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये एक स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक ये कि जो पेट के प्रॉब्लम्स हैं, जुमला अमराज जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मानसून में जो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हॉट वेदर एंड ह्यूमिड वेदर, यानी कि मॉइस्चर जब ज़्यादा होएगा, नमी जब हवा में ज़्यादा होगी तो बैक्टीरिया ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, वायरस मल्टीप्लाई करेंगे, और एक और चीज़ क्या मल्टीप्लाई करेगी सुंदर? फंगस। मुझे बाहर कोई बुला रहा है, मैं जरा एक सेकंड हो के आऊँ। गाड़ी मैंने गलत पार्क की हुई है, पार्किंग में। बिल्कुल ठीक, आपकी गाड़ी पार्क थी, फंगस उसका नाम। हाँ बिल्कुल। अब ये मतलब मुझे क्या पता होना था कि फंगस है, आप मुझे डराए ना प्लीज। आपको पढ़ा के घर से भी आपको सारे 4-5 डॉक्टरों ने पढ़ा के, और फिर मैंने याद करती सबक नहीं। यही एक्चुअली मैं कई दफ़ा बोल रही होती हूँ तो ये फटाफट अगला जवाब बोल देती हूँ। आज मैंने सोचा आज मैं इनको पकड़ती हूँ। फंगस नहीं पता चल रहा था, चाहे जो भी हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और फ्रिज में चीज़ें रखना,
फॉर अ वेरी लॉन्ग वाइल। आपने ये देखा होगा कि मक्खन के ऊपर उल्ली आ जाती है अगर आप ज़्यादा देर रखें। Yes. कुछ दवाइयों के ऊपर, जो दवाइयाँ हमने अक्सर बात हम करते हैं कि प्लीज़ उनको तो निकाल के फेंके, उल्ली बहुत ज़्यादा साइडों पे लगनी, माइक्रोवेव के इर्द गिर्द उल्ली लगती है अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे। ये जगह साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी वो जगह जो डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद योर फूड आती हैं, और इस फूड के ऊपर जब फंगस आती है तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम ख़राब होता है। अच्छा, उसमें साफ़ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मॉनसून के अंदर पानी कंटेमिनेट होना बहुत ज़्यादा होता है। कॉलरा और सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस ए और ई ये बहुत फैलते हैं जब आप स्ट्रीट फूड खाते हो। इसलिए स्ट्रीट फूड से परहेज़, और इसलिए साफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका हसूल बहुत लाजमी है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, घर में भी मैं देख रही हूँ कि जिस तरह अभी मैं बहुत केयरफुल हूँ कि बाहर से तो नहीं खाना, लेकिन घर में भी रह के घर का खाना खा के भी फॉर सम ऑड रीज़न तबीयत ख़राब हो रही है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो आपका हाजमा होता है ना, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, ये वो वाली रेन नहीं है जो पहाड़ों में एक अच्छी सी सूंदी रेन हो रही होती है एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट। ये एक तो द ग्लोबल वार्मिंग इज सच कि जो रेन है दैट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन अ सर्टेन वे। इट कम्स डाउन लाइक अ बर्स्ट, अल्लाह ताला सबको बचाए इस चीज़ से, एंड देन इट गोज अवे। और वो टेम्परेचर वेरिएशन जो है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है कि आपको नोजिया टाइप फील होता है अगर आप ज़्यादा खा लें। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा कलवंजी, ज़रा सी कलवंजी, वो बिल्कुल एक पिंच, उसके साथ आप थोड़ा सा अजवाइन, उसके साथ पुदीने के पत्ते और सौंफ, बिल्कुल ये अपनी मुट्ठी पे इतना रखें कि इतनी छोटी सी एक या दो चुटकियाँ बन जाएं। उनको खाने से पहले आप खा के उसके ऊपर से आप गर्म पानी पिए, तो दैट वुड ऑलवेज क्लियर एंड हेसन, यानी कि फास्ट कर देता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। हाजमे के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली, क्योंकि नोजिया इसलिए होता है कि पेट में ज्यादा देर खाना रहता है। आपने देखा होगा कि डकार वगैरह आफरापन रहता है, एग्जैक्टली, क्योंकि जल्दी गुजर मोटिलिटी नहीं इंक्रीज होती पेट की, सो दैट इज वेरी नेसेसरी। दैट इज वेरी नेसेसरी। इसीलिए इसी तरह जल्दी बीमारियों के लिए हमें अच्छे सोप या फटकरी का आपने सुना होगा? बिल्कुल सुना हुआ है। तो फटकरी जो है उसको जब आप नहा लेते हैं या नहाने से पहले उसको जिस्म के ऊपर उसका पानी ज़रूर थोड़ा सा बने, उससे ये होता है कि आपकी बॉडी डिसइंफेक्ट होती है। बिल्कुल सही है। और इस मौसम में ख़ास तौर पे रोज़ नहाना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना इतना ज़रूरी है, क्योंकि ये नमी वाला मौसम है, बारिशें तो हो रही हैं लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से यू नीड टू बी केयरफुल। शबाना, आप ज़्यादातर, मैंने जितना मुझे मालूम है आपके बारे में, बाहर खाना कम ही खाती हैं? अभी तो नहीं खा रही, क्योंकि मैं खाऊं भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। मैं ज़्यादातर आजकल मैं जूस वगैरह ज़्यादा पी रही हूँ कि मतलब बॉडी। कौन से जूस, यानी फ्रेश जूस? मैं चुकंदर का जूस पी रही हूँ, साथ उसके अंदर मैं एप्पल भी डाल लेती हूँ, खीरा भी डाल लेती हूँ, ABC टाइप सॉर्ट ऑफ बस जूस। यही अभी कर रही हूँ। मैं अपनी खुराक बिल्कुल कम कर दी है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ खाऊँ ना, एक तो बंद कमरे में रहना होता है, बाहर कम निकलना होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। एक सेकंड, ये जुमला जरा कर दो जिस तरह आप कैद में तो नहीं हो ना? नहीं, थोड़ा विजुअलाइज, ऊपर से मेरे सामने मैं तो विजुअलाइज मशहूर हूँ। मैं तो मेरे सामने कोई बोल दे मैं तो उसको चली जाती हूँ। बंद कमरा कि बंद कमरा, हाँ। मतलब जिस जगह पे मैं रहती हूँ वो यही कह लें कि बंद ही कमरा होता है, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती इन दिनों में। और खतरनाक बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से मुझे बारिशों से डर लगता है। अच्छा, डर लगता है और डरा रही है वाला सीन ही है। नहीं, घर से बाहर तो निकलती है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अभी यहाँ पे भी आके घर से बाहर निकल के समझ के सुंदर से बात प्लीज मेरे सामने सोच समझ के बोलो, मैं कहीं चली जाती हूँ। और नहीं, आपको मैं ऑन एयर तो नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। सीक्रेट्स और मुझे तजस्सुस हो रहा है मेरे जैसी जो, खैर एनीवेज। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताओ कि और तो डॉक्टर साहब जिस तरह शी सेइंग ABC जूस, मैं अगर ये पी रही हूँ, मुझे इन दोनों वैसे पीना चाहिए जो नहीं पीना चाहिए मुझे? हाँ। देखिए जी, सबसे पहले तो जूस चुकंदर का अगर आप ले रही हैं और ABC तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप फ्रूट जो है अपने फाइबर के, अपने छिलके के समेत खा लें तो वो बेहतर है। और अमूमन लोग चुकंदर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उससे आपकी स्किन भी बेहतर होती है, ऑक्सीजनेशन भी बेहतर होती है। तो आजकल काला अंगूर आया हुआ है, बिल्कुल काला अंगूर जो है दैट इज़ नोन फॉर इट्स आयरन कंटेंट, तो आप अंगूर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जूस बहुत बेहतरीन, लेकिन अगर आप खुद से सारा वो फ्रूट खा सकें तो बहुत अच्छा होएगा। फ्रूट को बड़ी अच्छी तरह धुलवाएं,
ये सुंदर से एक गौर करने वाली बात है कि हम फ्रूट तो खा रहे हैं, उसका अक्सर लोग कहते हैं कि जी छिलका ना उतारें, कुछ चीज़ों का आजकल उतारें, साफ हाथों से उसका छिलका उतारें। और आजकल अंगूर है, आजकल आपको पता है मस्कीटोज भी बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, जो मच्छर वगैरह हैं और कीड़े बहुत ज़्यादा उनकी अफजाइश होती है, तो उसमें मच्छरों की वजह से जब मलेरिया वगैरह का एक इलाज होता था, मिठे खिलाया करते थे, जिनको हम स्वीट लेमन बोलते हैं, तो आजकल मीठे भी आए हुए हैं, वो भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अव्वल तो कोशिश करें कि मीठे को चूसें, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप उसका स्क्वीज करके जूस फौरन ही पी लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, अभी तो डेंगू का मौसम नहीं आया, लेकिन आ गया क्योंकि डेंगू और मस्कीटोज जहाँ मच्छर हो गए वहाँ दो चीजें हो सकती हैं। लेकिन जैसे डजंट इट, अब मेरी इस्लाह कीजिए कि सितंबर के करीब, लेकिन अब चूंकि बारिशें भी हो रही हैं और वो पानी, वो बंद कमरे में बैठ के कैलेंडर नहीं देख रहा कि मैं सुंदर के हुक्म से निकलूं। True, I agree. डेंगू वाला, अब मेरा डेंगू का टाइम हो गया, सितंबर आ गया। इट कैन कम एनी टाइम, यस एनी टाइम, एंड यू नो दैट द मॉनसून्स आर प्रीपोन्ड। यस, इस दफा बहुत जल्दी आई हैं, बिल्कुल, और चीज़ों की अफजाइश जो ये अजीब कीड़े मकोड़े। अच्छा, एक और मैं बड़ी मैंने कहा मैं अपने प्रोग्राम में ये आपके साथ बात करूंगी कि एक साहब गए सिनेमा, साहब क्या, मेरा अपना बेटा कहने लगा कि मैं वहाँ गया तो अम्मी उसके बाद से सारे मेरी बॉडी के ऊपर वो बन गए छोटे छोटे बॉयल्स। तो बी वेरी केयरफुल कि आप ये जो अक्सर लोग ड्राइवर्स जो कई कार्स वगैरह टैक्सीज हम मंगवाते हैं, तो अपने साथ डेटॉल या सैनिटाइजर रखें, जहां बैठें उस जगह को सैनिटाइज करके आजकल बैठें। यानी सिर्फ बैठने से भी, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, अच्छा कोई चोट आपको लगेगी उसको हील होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक। और डायबिटिक लोग अपने फुट का सही इस वक्त ख्याल रखें। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। बिल्कुल सही। मैंने कहा था ना डॉक्टर है आदि। देर मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, टिप ऑफ द डे जल्दी से बताइए। टिप ऑफ द डे यही है जो मैंने आपको बताई है कि सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, जिसमें पुदीना, अजवाइन, उसमें साथ में इलायची और सौंफ, ये चारों चीज़ें जो हैं आपने मिक्स करके अपने हाजमे के लिए पानी के साथ ले लेंगे, या इनका कावा बना के थर्मस में रख ले और वो उसकी सिपिंग करते रहें, तो दिस इज़ द बेस्ट। और आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इस वक्त काला अंगूर प्लीज़ उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। ख़वातीन नौज़द शबाना हमारे साथ मौजूद हैं, और बाबा बुल्ले शाह की जो उर्स की तकारीब हैं उसका आगाज़ हो चुका है। 3 रोज़ा ये तकारीब हैं। ब्रेक के बाद हमारे मौजूद मेहमान आएंगे, उनसे इसी हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन अपने ख़ास अंदाज से बाबा बुल्ले शाह का कलाम पेश करते हुए हमारे सामने मौजूद है शबाना जी। मक्के गया गल मुक दीना ही, मक्के गया गल मुक दीना ही, भावें सौ जुमे पढ़िया ते गंगा गया गल मुक दीना ही, गंगा गया गल मुक दीना ही, भावें सौ ते खाए ते गया गया गल मुक दीना ही, भावें सौ बंद पढ़ाए। बुल्ले शाह गल तां मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाए, ते सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, ते लाना की टोपी सिर तर के, चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया, ते लाना की चिल्लियां विच वड़ के, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, ते लाना की तस्बीह हथ फड़ के। बुल्ले शाह जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के, नी मैं जाना जोगी दे नाल हो, नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके कन्नी मुंदरा पाके, कन्नी मुंदरा पाके, मथे तिलक लगा के, नी मैं जाना जोगी देना, जोगी मेरे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल, जोगी मेरे
नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल नी ये जोगी नहीं कोई रूप है रब दा ए जोगी नहीं कोई रूप है रब दा ए जोगी मेरे मन विच वसया सच आखां मैं कसम कुराने जोगी मेरा दीन ईमाने नी मैं इस जोगी नी मैं इस जोगी हुन होर ना जोगी नी मैं जाना जोगी दे नाल हो नी मैं जाना जोगी दे नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल कोई किसे दे नाल कोई किसे दे नाल पर मैं जोगी दे नाल नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल। ख़वातीन हज़रात, आज प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह हमने ज़िक्र किया, आज बर सग़ीर के एक ऐसे सूफ़ी शायर बाबा बुल्ले शाह का जब हम नाम लेते हैं, ज़िक्र करते हैं तो बड़े अक़ीदत और बड़े एहतराम के साथ ज़िक्र करते हैं, क्योंकि जब बाबा बुल्ले शाह की बात आती है, उनकी शख्सियत की बात आती है और बिलख़ुसूस उनकी शायरी और उनके कलाम जिन्होंने हमेशा इंसान दोस्ती के रिश्ते को फ़रोग़ दिया, उनकी शायरी पे जब नज़र डालते हैं, समझते हैं, जानते हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझने को मिलता है कि इंसानियत के रिश्ते को फ़रोग़ देने के लिए हम सबको इनफरादी सतह पे क्या करना है। बाबा बुल्ले शाह की जो बरसी है उसके उर्स की 3 रोज़ा जो तकारीब हैं, आज उसका आगाज़ हो चुका है। बाबा बुल्ले शाह की जब हम बात करते हैं तो 1680 में कसूर के नज़दीक पैदा हुए और इनका असल नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी था, मगर तारीख़ ने आपको बुल्ले शाह का नाम देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज बाबा बुल्ले शाह की शख्सियत, उनकी शायरी पे गुफ्तगू करने के लिए और ये जानने के लिए कि उनकी शायरी क्या दर्स देती थी, इंसान दोस्ती को, रिश्ते को समझने के लिए और मज़हब के फ़रोग़ के लिए किस तरीके से उन्होंने अपनी खिदमात पेश की, हम ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनका तारुफ़ कराएंगे। मेरी पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जब भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बिलख़ुसूस होते हैं या ख़ास नशिस्त का एहतमाम किया जाता है तो हमेशा हम डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन भाई को हमेशा दावत देते हैं। डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए और प्राइवेट चैनल्स के लिए हमेशा अपनी खिदमात देते हैं और ये खानका चिश्तिया निज़ामिया वेंस शरीफ सियालकोट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सामने मौजूद हैं, मैं इनको आपा कहती हूँ, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा को अल्लाह ताला ने बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा है, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहती हुई, और हमेशा जब भी बिलखसूस हमने इस तरह की ख़ास नशिस्त का एहतमाम किया होता है तो वो नशिस्त जो है हमेशा अधूरी होती है जब तक कि डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा ना आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन ज़ात, प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शबाना अब्बास भी मौजूद हैं, इनको भी हम एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। शबाना, आपका बहुत शुक्रिया। ज़िया भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, बाबा बुल्ले शाह की जब हम बात करते हैं, एक ऐसे सूफ़ी शायर जिन्होंने अपनी शायरी, अपने कलाम के ज़रिए लोगों को पहले कायल किया और फिर माइल किया, लेकिन उनकी शख्सियत का ये पहलू कि मज़हब के फ़रोग़ के लिए जो कुछ किया उस पर रोशनी डालते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी अलमारूफ़ बाबा बुल्ले शाह रहमहुल्लाह बर्रे सग़ीर की ऐसी तवाना आवाज़ थे। शायद इससे पहले इतनी तवाना आवाज़ बर्रे सग़ीर में सूफ़िया रहे मौजूद थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह, आप भी बर्रे सग़ीर की बड़ी तवाना आवाज़ थे, जो बर्रे सग़ीर की नफ्सियात को जानते थे। चूँकि ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इस मट्टी के साथ उनका जो ताल्लुक़ था, यहाँ जो इल्म हासिल किया, यहाँ की ज़ुबान सीखी, यहाँ की सकाफ़त को देखा, तो चूँकि ये लोग जब किसी मुआशरे की उन तमाम हदों को जानते हैं, तमाम कमज़ोरियों को भी जानते हैं, उनका एक और अंदाज़ था। सही। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमहुल्लाह जिस माहौल में आपकी शख्सियत साजी हुई थी, वो पंजाब में उस वक़्त इब्तिला का दौर था, मुश्किलात थी। हर शख्स जो था वो
حدود کو پامال کر رہا تھا، تو حضرت بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ میرے زمانے میں جو مذہبی طبقہ ہے وہ مذہبی وڈیروں کی صورت اختیار کر چکا تھا. آپ کی کلام میں ایک آپ کا شعر ہے، آپ کہتے ہیں تنبا چک چک منڈی جاویں تیلا لے کے چھری چلاویں. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو مذہب فروش ہیں، جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. اب بات یہ تھی کہ ان کے زمانے میں جو کسان تھے، کسان سے کسی سے ناراض ہو جاتے تو اس کو کہتے کہ تو اسلام سے خارج ہو چکا ہے. وہ ایک تکفیری سوچ اور فکر جو تھی اس زمانے میں، چونکہ زوال کا زمانہ تھا، اطلاع کا دور تھا، تو ہر طبقہ جو تھا وہ استحصالی تھا. تو مذہبی لوگوں کے سامنے بھی جو توانا آواز بر صغیر میں جس نے اپنی آواز اٹھائی، جو کہ اس زمانے میں بہت مشکل کام تھا، تو وہ چونکہ جو مذہبی طبقہ تھا وہ اپنے مخالفین کو، کسی کو کہتے کہ تمہارا جو ہے وہ نکاح ٹوٹ چکا ہے، ٹھیک، تو وہ ان سے اسی لحاظ سے پیسہ بٹورتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تنبا چک چک منڈی جاویں پیسہ تیلا لے کے چھری چلاویں کھانا شک شبے دا کھاویں. دیکھیے آپ، یہ بہت بڑی بات تھی جو کرنا بہت مشکل کام ہے اس دور میں. بالکل صحیح کہ آپ اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ اپنے معاشرے کے اس دکھ اور تکلیف میں جس طرح سے استحصالی لوگوں کے سامنے کھڑے تھے کہ یہ مذہب فروش لوگ ہیں، یہ جب کسی سے ذاتی طور پہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ اس کو اسلام کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں کہ اس نے اسلام پہ حملہ کیا ہے. تو اس کسی کو کہتے تھے تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، ہمیں تم اتنے پیسے دو. یہ آپ فرما رہے ہیں کہ دسیں ہور تے ہور کماویں علموں بس کریں ہو یا. واہ واہ واہ. تو وہ آپ کہتے تھے کہ ہم تمہارے علم کو ہم نے کیا کرنا ہے، جو علم اللہ کی مخلوق کا استحصال کر رہا ہے. تو مذہبی توانا آواز تھے، اور مذہبی وڈیروں کے سامنے جو شخص کھڑا ہوا اس کا نام حضرت سید عبداللہ شاہ قادری ہے. بے شک بے شک. آپ اب حضرت بابا بلے شاہ کی زندگی پہ روشنی ڈالتے ہوئے، اور پھر جو ان کا کلام ہے محبت کا، امن کا، انسان دوستی کا، اور ان کی شاعری اتنی آسان انداز میں بیان کی گئی کہ جب جب بھی ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں گائی گئی اور جس طریقے سے گائی گئی کہ روح کو منور کر دینے والے کلام. جی بہت شکریہ. سندس بابا بلے شاہ ایسا شاعر ہے، ایسا صوفی ہے کہ جس پر ہم ایک نشست میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نہ تو ان کو مذہبی انسان سمجھ سکتے ہیں، کہہ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی کوئی ایک ایسا فرد کہ جو صرف ایک شاعر ہے. وہ تو فلاسفر ہے، نفسیات دان ہے، اور آفاقی شعور کی بات کرتا ہے. اب دیکھیں تصوف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تصوف کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی مذہب ہے. یہ تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ان سے کشید کیا ہوا جوہر ہے، یعنی سب کی اچھی قدریں آپ نے کر لی. اور جب ہم ہستی کی بات کرتے ہیں، ایک کی بات کی جاتی ہے تصوف میں کہ ایک ہستی ہے، اسی کی حقیقت ہے ہر چیز میں. تو جب ہستی کی بات کی جاتی ہے تو آج سے بہت قبل مسیح کی بات ہے، نوفلاطینس نے ہستی کا تصور پیش کیا. پھر اس کے بعد عرصہ اسی پہ بات ہوتی رہی، دریا اور قطرے کے ایک مک ہونے کی بات، اس سے آگے بات نہیں بڑھی. اور وہ جو فلسفہ تھا نوفلاطینس کا، وہ مختلف مذاہب اور بر اعظموں سے ہوتا ہوا پنجابی شاعروں تک آیا. اور بابا فرید نے سب سے پہلے پنجاب کی دھرتی میں ایک کا پودا لگایا، ایک کا شجر لگایا، اور پھر شاہ حسین، سلطان باہو نے اپنی حسیاتی اور کیفیاتی شاعری سے اس کو مالا مال کیا. تو بابا بلے شاہ وہ شاعر ہے کہ جنہوں نے آفاقی شعور پیدا کرتے ہوئے اس الف اور ایک، کیونکہ الف اور ایک کی بات جب ہم کرتے ہیں، الف بھی آپ دیکھیں کہ ایک کی طرح کا ہے کہ آپ کہتے ہیں الف پڑھو چھٹکارا ہے، یعنی ایک کی بات کرتے ہیں. اور بلے شاہ نے کہا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، یعنی ایک وہاں پہ بات جو ہم وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کو، پوری کثرت کو ایک نقطے میں سما دیا. ایک جملے میں بات پوری جملہ نہیں، کیونکہ جب ایک کی بات کرتے ہیں نا، ہندسہ ہے اور الف بھی ایک حرف ہے، لیکن نقطہ تو وہ اکائی ہے جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو بابا بلے شاہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہیں ہم سب، وہ نقطے کی طرح ہے، ہمیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. میری شکل اور طرح کی، آپ کی اور طرح کی، میرا نام اور طرح کا، آپ کا اور طرح کا، میرا مذہب اور کسی کا اور، لیکن ہم سب ایک انسان ہیں. وہ جب اس شیشے میں آپ دیکھتے ہیں، بلے شاہ شعور کا
بندہ ہے، وہ کہتے ہیں جب شیشے میں دیکھتا ہے نا تو اس کو ساری دنیا کے لوگ ایک جیسے نظر آتے ہیں. جس طرح آپ تسبیح دیکھتے ہیں سارے دانے ایک جیسے ہیں، آپ نے پرات میں گندم کے دانے ڈالے ہیں سارے ایک جیسے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہے، فرعون کون ہے، موسیٰ کون ہے، پھر وہ کہتے ہیں کی جانا میں کون. تو بلے شاہ جو ہے وہ تو ایسا فلسفی ہے، ایسا شاعر ہے کہ جس نے ابھی مذہب کی بات کی حسنین صاحب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے جو سب سے مذہبی ٹھیکیداروں پہ انہوں نے تنقید کی کہ آپ نے عبادت کو زندگی کا مقصد بنا لیا. اور کہتے ہیں عبادت بندگی نہیں، بندگی کا اظہار ہے. آپ نے نظم و ضبط میں آنا ہے، وضو کرنا ہے، ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اصل عبادت خدمت ہے، خدمت خلق ہے. اور آپ نے جو انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا مثبت استعمال ہے انسانیت کے لیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. خواتین حضرات، ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بابا بلے شاہ، حضرت بابا بلے شاہ کے عرس کی تقاریب کا آغاز ہو چکا ہے. یہ 3 روزہ تقاریب جو ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اور اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے، اور بابا بلے شاہ کی جو شاعری ہے اور کلام کیا تعلیمات دیتی ہیں اور ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کو اور بہتر بنانے کے لیے، یہ تمام باتیں ہم جانیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. جی خواتین و ذات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم حضرت بابا بلے شاہ کے جو عرس کی تقاریب ہیں جن کا آغاز ہو چکا ہے، 3 روزہ یہ تقاریب، اور حضرت بابا بلے شاہ کی شاعری، ان کی شخصیت پہ نظر ڈالتے ہوئے اور مزید جاننے کے لیے ان کے بارے میں ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. آپ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا یہی، اور آپ کو چونکہ آپ کی تو پی ایچ ڈی ہی ساری اس حوالے سے، تو آپ بہتر طریقے سے اپنے انداز سے بتا سکتی ہیں کہ جب ہم حضرت بابا بلے شاہ کی بات کرتے ہیں، ان کی شخصیت اور ان کی تعلیمات اور شاعری کی بات کرتے ہیں، تو کیا فرق ان میں اور باقی صوفی شعراء میں ہے؟ جی سب سے پہلا تو فرق یہ ہے کہ ہم بلے شاہ کہتے ہیں، بابا اور حضرت نہیں کہتے، کیونکہ بلے شاہ کو تقسیم اور تفریق پسند ہی نہیں ہے انسانوں کے درمیان. وہ انسان کسی ایک مذہب اور فرقے کے حوالے سے بات نہیں کرتے، پوری دنیا کے انسان. اور جب وہ مذہب کو بھی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو عالمگیر اس کو بنا دیتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں آخد احمد بنایا. کیونکہ جب آخد کی تو ہر بندہ عبادت کرتا ہے، رب تو یونیورسل ہے، ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، وہ بے شک اقرار کرے یا نہ کرے. تو اسی طرح احمد کی اگر بات کریں تو میم کا نقطہ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ یہ میم مادہ ہے، کیونکہ مادہ ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ اگر آخد کی بات کرتے ہو تو احمد کی بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں. بلے شاہ نے مذہب کو بھی اور ہر چیز کو فلسافیکل اور شعور کے حوالے سے لیا، اور اس کو کوئی اندھی وہ عقیدت اور تسبیحوں والی وہ چیزیں نہیں لے کر آئے کہ آپ ایک منافقت کی زندگی جو گزارتے ہیں ہم، کہ ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، ہم بڑے بڑے القابات پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل کوئی نہیں ہے. ہمیں خدا نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم فرشتے ہیں کہ ہر وقت ہم تسبیحاں پڑھتے رہیں، ہر وقت بھاگتے ہوئے وہ ریچولز کی طرف بھاگتے رہیں، بلکہ ہمیں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہمیں اختیار دیا گیا، ہم نے اپنی صلاحیتوں کا مثبت استعمال کرنا ہے. بلہ یہ کہتا ہے سب کو. اور اب بلے شاہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بلہ سے یعنی بھولا ہوا ایک انسان جو سارا غفلت کی نیند میں پڑا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ لڑ رہا ہوتا ہے کہ تو کون تو کون تو کون. بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے ہم سب تو ایک ہی ہیں اور ایک ہی حقیقت ہم میں ہے. کیونکہ جس طرح سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں آپ پہ بھی پڑتی ہیں، مجھ پہ بھی، ہم سب کو ایک جیسی روشنی دیتی ہیں. اسی طرح خدا کی روح جو ہے وہ آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، ساری دنیا میں. بلے شاہ کے نزدیک فتح داس اور میر محمد یا باقیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نام کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انسان اس کے لیے سب برابر ہے. اور میرے خیال ہے کہ جو علم کے حوالے سے ہم کہیں کہ ایک بڑا، میں اس پہ ضرور بات تھوڑی سی کرنا چاہتی ہوں، علم و بس کریو یار. بہت سارے لوگ اس کو غلط طریقے سے لیتے ہیں کہ شاید صوفیزم میں علم کے بارے میں کوئی اچھی تبلیغ نہیں کی گئی، کہ وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے یا بات نہیں کرنا چاہتے. تو بلے شاہ جب ایک اور الف کی بات کہتا ہے تو کہتا ہے مرکز الف ہونا چاہیے، ایک مرکز ہونا چاہیے، اس کو اپنے آپ میں بسا لیں. اگر آپ مرکز کے قریب نہیں ہوں گے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، آپ مرکز کے بیچ سمائیں گے تو آپ کو پوری حقیقت کا پتہ چلے گا. دوسری بات یہ ہے سندس کہ ظاہر اور باطن ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر آپ کا علم صرف ظاہر کے بارے میں ہوگا، باطن کے بارے میں نہیں ہوگا تو وہ بھی نامکمل ہوگا. بہت ساری چیزیں آپ کو آنکھیں بند کر کے سمجھ آتی ہیں. تو آپ کو روح کے حوالے سے، دوسری دنیاؤں کے حوالے سے، اپنے وجود کے حوالے سے، اور پھر دین کے فرق کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو
تم سب ایک ہی دین پہ ہوتے. یعنی اللہ بھی چاہتا ہے کہ دین مختلف ہوں, رنگا رنگی ہو, جس طرح پھول مختلف ہیں, ساری چیزیں. تو اس لیے بلا اس پہ تنقید نہیں کرتا کہ آپ لوگ سارے اپنا دین چھوڑیں اور میرا دین استعمال کریں, میرا دین جو اڈاپٹ کریں. وہ کہتے ہیں جس بھی دین میں ہو محبت کرو, انسانیت کی قدر کرو, یعنی انسانیت کے خدمت رشتے کرو, اپنے آپ پر غور کرو کہ تم کس ہستی سے تعلق رکھتے ہو, اور پھر الٹیمیٹلی تم انسانیت سے جڑ جاؤ گے. بالکل ٹھیک. شبانہ, آپ کے بھی کریئر کا آغاز صوفیانہ کلام پیش کرنے سے ہوا, اور یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی کلام بالخصوص صوفیانہ ہو یا عارفانہ کلام ہو تو اس کو ہر ایک لفظ کو بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ محسوس کر کے پیش کرنا. بابا بلے شاہ کا میرا تعلق بھی قصور سے ہے, بابا بلے شاہ کی دھرتی سے ہے, تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے. اور جب میں نے اس کا آغاز کیا تھا بابا بلے شاہ کے دربار سے ہی میں نے میرا یہ سنگنگ کا آغاز ہوا تھا, تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی ایک خوبصورت کلام جو انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا ہی درس دیا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے اوپر نفسا نفسی کا عالم ہے, اگر ہم ان کے کلاموں کو پڑھیں گے جو انہوں نے لکھا ہے, تو ہم اپنی ابھی بھی زندگی میں جو ہمارے اوپر اتنے پریشر ہے وہ ہم ان کو پڑھ کے سکون میں آ سکتے ہیں. اچھا, تقاریب میں بتاؤ ادھر کیا ہوتا ہے, آپ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہو. بابا بلے شاہ کی تقاریب میں ہم اگر جائیں وہاں پہ میلے شلے کے جو وہ انہوں نے اسٹال وغیرہ لگے ہوتے ہیں, مٹھائیاں شوائیاں, اور ان کے جو اندر ایسے خاص پکوان بھی ہوتے ہیں جو کہ روز کیا ہوتے ہیں, خاص ان کے جو اندر ایسے بہت مشہور ہے قصور کے, اور فلودہ بہت مشہور ہے, جلیبی بھی, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ان دنوں تو ماشاءاللہ ابھی تو جائیں گے نا, ایسے رونقیں لگی ہوئی ہیں, اور آپ سب سے بھی کہوں گی آپ بھی جائیں وہاں. بالکل صحیح. اچھا, اسٹالز لگے ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے کہ خاص پکوان ہوتے ہیں صرف عرس کی تقاریب کے لیے. بالکل اس عرس کے لیے بھی پھر یہی والی اسی طرح ہی ہوتا ہے, اور مزے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ عام روٹین پہ جو بنتے ہیں وہ والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے الگ ہی ہوتے ہیں. اور میں جب جاتی رہی ہوں, میں نے تو وہاں پہ ہمیشہ جا کے اچھی چیزیں کھانے کو ملی ہیں. بالکل صحیح. اور رش بھی ہوتا ہے, فیملیز بہت زیادہ رش ہوتا ہے, فیملیز یہی ہوتی ہیں وہاں پہ, جو منتیں مانی ہوتی ہے وہ وہاں پہ جا کے پوری کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور مجھے یہ بھی بتائیے, مجھے جتنا سننے اور جاننے کو ملا ہے ادھر کلام بھی پیش کیے جا رہے تھے. بالکل, میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ میرا جو سنگنگ کا آغاز ہوا تھا بابا بلے شاہ کا, وہاں پہ عرس مقابلے بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے میرا جو 2008 سے لے کر 12 تک میں نے وہاں پہ 3 دن میں لگاتار وہاں پہ پرفارم کرتی تھی. ٹھیک ہے, ابھی میں نے چھوڑ دیا, ابھی میں نہیں جاتی. ٹھیک ہے, بٹ وہ تو ایک بچپنا تھا. ابھی وہ جب پھر الحمدللہ ابھی جو ان کی دوسری ہوتی ہے نا, جو دوسری ریلیٹڈ ان کی تقریب ہوتی ہے, جیسے وہ کانفرنس وغیرہ ہوتی ہے, وہاں پہ جاتی. بالکل صحیح. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ بہت سارے کلام ہیں بلے شاہ کے جو ہر کسی نے اپنے انداز سے پیش کیے. آپ کا کون سا فیوریٹ تو نہیں میں کہوں گی, ہر ہی کلام بہت خوبصورت ہے, لیکن سارا ہی بلے شاہ کا سارا کلام ہی بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ میں فلاسفی کی اسٹوڈنٹ ہوں, تصوف کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو اس حوالے سے مجھے اپنا جو بہت ہی قریب کی وہ اور محبت کی سوچ لگتی ہے. لیکن جس طرح وہی میں نے منافقت کی بات کی کہ جو ہمارے اعمال میں ہے, راتی جاگیں کریں عبادت, راتی جاگن کتے تیتھیں اتے. تو یہ جو فرق سمجھایا انہوں نے کہ اپنے آپ پر غور کرو, اس میں میرا خیال ہے بڑی ایک مثال ہے. تو باقی کی جانا میں کون, اور کنگٹ چک سجنا شرما کانو رکھیاں نہیں. اور یہ کنگٹ وہ ہے جو مادے اور باطن کے درمیان ہے, جو روحانیت اور مادے کے درمیان ہے. تو اس کو جاننا چاہیے, ہمیں فکر کرنا چاہیے. انسان کو خدا نے عقل دی ہے, یہ ایسے ہی اندھا دھند زندگی گزار کے نہیں جانا چاہیے. بالکل ایسا, یہ بامانی زندگی گزارنی چاہیے, یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اپنے معزز مہمانوں کا سر تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. خاص طور پہ آپ تشریف لائے آپا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. گو کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے اس مختصر سی نشست میں, لیکن اس دعا اور امید اور یقین کے ساتھ کہ جو بھی اس نشست میں گفتگو کی گئی, نہ صرف سننا بلکہ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا, تاکہ ہمارے یہاں پہ پروگرامنگ کرنے کا مقصد پورا ہو جائے. شبانہ جیتی رہیے, خوش رہیے. ماجبین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پلیز جلدی سے ذرا اگر ہم شارٹ دکھا دیں ماجبین کی بھی جو پریزنٹیشن ہے کوئکلی, کیونکہ بہت محنت سے انہوں نے بنایا, اور یہ شارٹ دکھاتے ہوئے تھینک یو سو مچ ماجبین. آپ کا بھی بہت بہت یہ شارٹ جی دیکھ لیجیے گا. ڈرنکس بھی ہیں, کھانا بھی سرو کیا گیا ہے, اور اپنے انداز سے ماجبین نے اس کو پیش کیا. جیتے رہیے, خوش رہیے. خواتین حضرات, آپ کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی, میرے رب کی رضا رہی, اور اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اپنے رب کی دی گئی نعمتوں, رحمتوں, برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے, کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن